लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना असेंबली और कौंसिल का 24 सितंबर को इजलास तलब करने का एलामिया जारी किया। असेंबली का 8वां सेशन सुबह 11 बजे तलब किया गया, जबकि कौंसिल का इजलास भी सुबह 11 बजे शुरू होगा। इजलास की तैयारियों के लिए स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की हैं। कोरोना वबा के पेश नजर अरकान की निशस्तों का एहतमाम समाजी फासले के जरिए किया जाएगा। असेंबली आने वाले अरकान, ओहदेदारों और सहाफियों के लिए कोरोना कवायद की पाबंदी लाजमी रहेगी। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु इजलास की तैयारियों में मसरूफ हैं। तवक्को है कि दलित बंधु स्कीम पर तफसीली मुबाहिसों के हुकूमत ने असेंबली और कौंसिल के एजेंडे को खतैत दे दी है। ताहम इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अयामकार और एजेंडे को मंजूरी देगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना तेजी से तमाम शोबों में तरक्की करने वाली रियासत है। ज़री शोबे में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। रियासत की ज़री पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के खुसूसी विजन के बाइस ज़री पैदावार में 5 गुना इजाफा हुआ। रियासत में 3 जदीद जोट मिल्स के क़याम के लिए महकमे सनत के सेक्रेटरी जयश रंजन ने तीनों वज़रा केटीआर, निरंजन रेड्डी और जी कमलाकर की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जोट मिल्स के क़याम से 10,400 अफराद को रोजगार फराहम होगा। रियासती हुकूमत 1 करोड़ टन ग़ज़ाई अजनास खरीद रही और ज़री शोबे को मसाइल से पाक बनाने के लिए किसानों को मुतबादिल फसलों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के मुतबादिल के तौर पर माहौल को बेहतर बनाने के लिए जोट पैदावार माउंट साबित होगा। केटीआर ने कहा कि रियासत में अभी तक जोट के मिल्स नहीं थे। जोट मिल्स की तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल हौसला अफजाई करेगी। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने कहा कि तेलंगाना सारे मुल्क के लिए तख़्म रेजी के मरकज में तब्दील हो गया है। रियासत में 10,000 एकड़ अराजी पर स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स का क़याम अमल में लाया जा रहा। मुस्तक़बिल में जोट सनत की रियासत में बहुत ज्यादा मांग रहने का दावा किया। ओला इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया है कि उसने एक दिन में 600 करोड़ रुपए की ई स्कूटर फरोख्त किए हैं। जब खरीदारी की आमद हुई तो कंपनी ने कहा है कि उसने हर सेकंड में 4 स्कूटर फरोख्त किए। उन्होंने कहा है कि हमने हर सेकंड में 4 स्कूटर फरोख्त किए। दरहकीकत सिर्फ 24 घंटों में हमने 600 करोड़ से ज़्यादा मालियत के स्कूटर फरोख्त किए। ये कदर के लिहाज से ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा जो 2W इंडस्ट्री के एक दिन में फ़रोख्त करती है। कोई गलती ना करें, ईवी की उम्र यहाँ, कंपनी ने एक बयान में कहा। फोरम ने जुलाई में ऐलान किया था कि इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ने वाली 1 लाख रिजर्वेशंस मौसूल हुई हैं, जिससे ये दुनिया में सबसे पहले बुकशुदा स्कूटर बन गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने 15 जुलाई की शाम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए रिजर्वेशन खोल दिया। ओला S1 और S1 प्रो 1 महीने बाद 15 अगस्त को लॉन्च किया गया। खरीदारी के अमल में रंग और मुख्तलिफ किस्म का इंतखाब, कर्ज का इंतखाब या पेश की अदायगी शामिल है और तरसील की तारीख हासिल करना है। तरसील अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 99,999 रुपए है। S1 मॉडल और S1 प्रो मॉडल एक्स शोरूम प्राइस 1,29,999 बशमूल फेम सेकेंड सब्सिडी और रियासती सब्सिडी को छोड़कर। कंपनी ने कहा है कि इसकी कीमत जारहाना अंदाज में होगी ताकि उसे वसी पैमाने पर काबिल रसाई बनाया जा सके और ये दुनिया के लिए मेड इन इंडिया होगा, जिसे कंपनी की स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासती हुकूमत की जानिब से इम्कान है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं मुलाजमिन को दफातर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन के 2 खुराक लिए हैं। ये फैसला कई गवर्नमेंट विंग्स के सीनियर ओहदेदारों की जानिब से किया गया, ये कहते हुए कि 99% सरकारी मुलाजमिन ने 2 टीके लिए हैं। एक ओहदेदार ने कहा है कि उनसे कहा गया है कि गणेश फेस्टिवल के दौरान ड्यूटी अंजाम देते वक्त वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस फेस्टिवल के दौरान सैकड़ों गवर्नमेंट स्टाफ को ड्यूटी पर
مامور کیا گیا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ڈیوٹی انجام دیتے وقت احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے خود کی حفاظت کرنے کے لیے کہتے ہوئے ہم نے اسٹاف کو مشورہ دیا کہ وہ ہجوم سے دور رہیں۔ اونم تقاریب کے بعد کیرالہ میں کیسز میں ہوئے اضافے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم صرف 2 ویکسین لینے والے عہدیداروں کو ہی دفاتر میں آنے کی اجازت دیں گے۔ ابتدا محکمہ مال کی جانب سے دفاتر تحصیلدار کے باب داخلے پر نوٹسیں آویزاں کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صرف پوری طرح ویکسین لینے والے اشخاص ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر ونگز نے بھی اسے اختیار کیا۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن کو ایک مکتوب حوالے کر کے 15ویں فائنانس کمیشن کی سفارش کے مطابق تلنگانہ کو سال 2020-21 کے لیے فوری 723 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ میں جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس میں ہریش راؤ نے شرکت کی۔ اس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ ہریش راؤ نے ریاست کو وصول طلب فنڈز کی جلد اجرائی پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2018-19 سے متعلق آئی جی ایس ٹی کا 210 کروڑ روپے کے معاوضے کو بھی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر فائنانس کو ہریش راؤ نے بتایا کہ ریاست میں اضلاع کی تعداد 10 سے بڑھ کر 33 ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ہوا ہے۔ حیدرآباد کے ماباقی 32 اضلاع کی ترقی کے لیے فنڈز جاری کرنے کی اپیل کی۔ ان پسماندہ اضلاع کی ترقی کی حوصلہ افزائی اسکیم کو مزید 5 سال تک توسیع دینے کا مطالبہ کیا۔ رواں سال کے علاوہ سال 2019-20 کے لیے گرانٹ کی اجرائی میں مزید تاخیر نہ کرنے پر زور دیا۔ گرانٹس کی اجرائی کے معاملے میں جلد از جلد فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 19 اور 20 ستمبر کو MMTS کی 8 خصوصی ٹرینیں گنیش نمجن کے دوران مسافروں کے اضافی رش کو دور کرنے کے لیے جنوبی وسط ریلوے 19 اور 20 ستمبر کی درمیانی شب 19 ستمبر کی رات 10 سے صبح 4 بجے کے درمیان جڑواں شہروں میں مختلف مقامات کے درمیان 8 MMTS خصوصی ٹرینیں چلائیں گی۔ جمعے کو ایک SCR ریلیز میں ٹرینوں اور اوقات کی فہرست دی گئی ہے۔ وہ ہے GSH-1 19 ستمبر کو رات 11:30 بجے سکندرآباد سے روانہ ہوگی اور 20 ستمبر کو صبح 12:05 پر حیدرآباد پہنچے گی۔ GHL-2 حیدرآباد لنگمپلی 20 ستمبر کو صبح 12:30 بجے حیدرآباد سے روانہ ہوگی اور اسی دن صبح 1:20 پر لنگمپلی پہنچے گی۔ GLH-3 لنگمپلی حیدرآباد 20 ستمبر کو صبح 1:50 پر لنگمپلی سے روانہ ہوگا اور اسی دن 2:40 پر حیدرآباد پہنچے گا۔ GHS-4 حیدرآباد سکندرآباد 20 ستمبر کو صبح 3:30 بجے حیدرآباد سے روانہ ہوگا اور اسی دن صبح 4 بجے سکندرآباد پہنچے گا۔ GHL-5 حیدرآباد لنگمپلی 19 ستمبر کو رات 11 بجے حیدرآباد سے روانہ ہوگی اور اسی دن 11:50 پر لنگمپلی پہنچے گی۔ GLF-6 ستمبر 20 لنگمپلی تا فلک نما 12:10 صبح پہنچے گی اور اسی دن 1:50 پر روانہ ہوگی۔ GFS-7 فلک نما سکندرآباد 20 ستمبر کو صبح 2:20 پر فلک نما سے روانہ ہوگی اور اسی دن صبح 3 بجے سکندرآباد پہنچے گی۔ GSH-8 سکندرآباد حیدرآباد 20 ستمبر کو صبح 4 بجے سکندرآباد سے روانہ ہوگی اور اسی دن صبح 4:40 پر حیدرآباد پہنچے گی۔ اکشیا ودیا NGO کے اساتذہ نے حیدرآباد سٹی پولیس کے بھروسہ سینٹر کا دورہ کیا۔ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو غریب خاندانوں سے انٹر ڈگری تک تعلیم حاصل کر رہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کچی آبادی کے 30 بچوں کے گروپ کو پڑھاتا ہے۔ فاؤنڈیشن ان ٹویٹرز کے تعلیم کو اسپانسر کرتی ہے اور فی الحال 1500 سے زائد بچوں کی مدد میں شامل ہے۔ انجنی کمار IPS پولیس کمشنر حیدرآباد نے ان ٹویٹرز کے ساتھ بات چیت کی جو سری پرساد کی قیادت میں بے لوث کام کرتے ہیں اور فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ غربت میں لوگوں کے درمیان سماجی دشمن عناصر کی توقع کر کے جرائم کی اطلاع دینے کی کوششیں جاری رکھیں۔ شیکھا گوئل IPS ایڈیشنل CP کرائمز نے ان ٹیوٹرز کی رضاکارانہ خدمات کو سراہا اور حیدرآباد کی کچی آبادیوں میں ان کی نوجوانوں کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ان طلباء کو حوصلہ دیا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کریں۔
انہوں نے ان سے کہا کہ وہ پولیس کی آنکھیں اور کان بنے اور خواتین اور بچوں سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ یہ واقعہ ضلع کٹیہار میں پیش آیا، جہاں 2 بچے جو 6ویں کلاس کے طالب علم بتائے گئے ہیں، ان کے نام آشیش کمار اور گرو چرن بسواس ہیں۔ انہوں نے 15 ستمبر کو بالترتیب 6,20,11,100 اور 90,52,21,223 روپے اپنے بینک کھاتوں میں وصول کیے۔ دونوں بچے باگوارا پنچایت کے پاسیا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان کے اتر بہار گرامین بینک میں بینک اکاؤنٹ ہے۔ کٹیہار کے ضلع مجسٹریٹ ادان مشرا نے بھی تصدیق کی کہ بچوں کو بھاری رقم ملی ہے۔ 2 بچوں کے کھاتوں میں بڑی رقم جمع ہوئی، رقم منی بیانات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مشرا نے کہا کہ بینک کے سینئر عہدیداروں کو مطلع کیا جا رہا، جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 2 بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہو رہے، ہم نے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا اور رقم نکالنا بند کر دیا۔ جب بچوں کے والدین سے پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ فنڈ کے ذرائع کو ظاہر کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اب ہم اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ مرسل کون ہے۔ مدھوکر اتر بہار گرامین بینک کے LDM ہیں۔ اس سے پہلے بہار کے کھگڑیا ضلع کے رنجت داس نامی شخص نے بھی اپنے اتر بہار گرامین بینک اکاؤنٹ میں 5.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ داس نے بینک کو رقم واپس کرنے سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ہر شہری سے ان کے بینک کھاتوں میں 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی پہلی قسط موصول ہوئی ہے۔ داس نے مزید کہا کہ اس نے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر اسے خرچ کر دیا تھا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب اس نے رقم واپس کرنے سے معذوری ظاہر کی تو بینک حکام نے داس کے خلاف FIR درج کرائی اور اسے کھگڑیا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب وہ جیل میں بند ہے۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔